ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن عبداللہ کہہ رہے ہیں جی مولانا صاحب قادیانی کی پہچان کرے بندہ آسانی سے، کیسے کرے آسانی سے؟ یعنی قادیانی کو آسانی سے آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ نکاح کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جو ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے یا ختم نبوت کی طرف بڑا واضح و ثبوت ہے، تو وہ باقاعدہ دہرائی جاتی ہے، جیسے کلمے کا شروع ہوا تھا نا کسی دور میں اور آج تک چل رہا ہے کہ دولہے سے کلمے پڑھا لیے جائیں یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب وہ کلمے سے سکھ عیسائی تو سائیڈ پہ ہو گئے، لیکن قادیانی کلمے بھی پڑھ دیتے ہیں، تو قادیانیوں کے لیے ایک اور شک ڈالی گئی ختم نبوت کے اعلان والی۔ یعنی یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے ان کی پہچان کرنا۔ قادیانیوں کی اگر آپ موٹی موٹی پہچان سمجھنا چاہیں تو ان کی ابتدائی جو ڈسکشن میں پہچان ہوتی ہے کہ وہ حیات مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے ابتداً ذکر کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، یہاں سے شروعات کریں گے۔ عادات میں فروعات میں آپ کو لگے گا جیسے کوئی پکا وہابی ہے، نماز پڑھنے میں اور دیگر ختم درود کے مسئلے میں بڑی اچھی رائے دیں گے، لیکن ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ پہلا مسئلہ کہ حیات مسیح کے بارے میں بڑی کھل کے بات کریں گے اور حیات مسیح کے بارے میں بڑے دلائل دینے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کا ان کے ساتھ اختلاف حیات مسیح والا نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک بار کسی نے، ایک پروفیسر صاحب تھے قادیانی، وہ تنگ کر رہے تھے لوگوں کو دلائل دے کے اور باقی چیزوں میں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت ایسے مسئلہ ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، گپ شپ کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ میں تیاری کر کے گیا، جب ملاقات ہوئی انہوں نے ابتدا یہاں سے کی کہ حیات مسیح کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ اب میں نے القادیانیہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی پوری طرح کھنگال دی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی مختلف کتابوں سے، یہ منصورہ والی لائبریری سے مجھے اچھا مواد مل گیا تھا۔ بہرحال منصورہ، یہ جماعت اسلامی کے پاس قادیانیوں کے خلاف بڑا نصاب پڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو تاب جماعت اسلامی کی بھی محنت تھی اس میں، تو اس لیے وہ پراپر اس کو اہم موضوع جانتے ہیں اپنا، اور اس پر وہ سیمینار بھی کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے ایک ہی گزارش کی، اور یہ اصول یاد رکھ لیں، جب بھی کسی قادیانی سے آپ کا آمنا سامنا ہو، حیات مسیح کے مسئلے میں آپ کو الجھانا چاہے، اس کو ٹو دا پوائنٹ کہیں کہ حضرت جناب آپ ہمیں حیات مسیح کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں یا ہم آپ کو حیات مسیح کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو زیادہ بدتر کافر سمجھتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا خون، آپ کا جان مال، آپ کی عزتیں، آپ کی عورتیں ان کے لیے حلال ہیں جب موقع ملے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ میں نے گزارش کی کہ حضرت جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمیں حیات مسیح کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں یا ہم آپ کو حیات مسیح کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس اس بات میں جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف ہے نبوت کا، کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے یا نہیں۔ اور پھر جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے نا، جو لوگ ان کے حامی ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں نرم گوشہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہمارے بارے میں اتنا سخت نظریہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا کے بدترین کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو سامنے تو نہیں ایسے ظاہر کرتے، تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ختم نبوت کے مسئلے میں آگے پھر وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ اور 5 موقف ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں چینج کیے ہیں۔ 5 موقف۔ پہلا موقف کہتا میں امام مہدی ہوں، اور جو مجھے امام مہدی کے علاوہ کچھ اور سمجھے وہ کافر ہے۔ یہ اس نے پہلا موقف دیا گیا۔ دوسرا موقف اپنی کتاب میں کہ میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ ہوں جو لوٹ کے آ گیا، اور جو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے وہ کافر ہے۔ تیسرا موقف کہتا میں ذلی نبی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، میں ان کا سایہ بن کے آیا ہوں، اور جو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے وہ کافر ہے۔ چوتھا موقف کہتا میں احمد ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام۔
ایک محمد نبی ہیں اور ایک احمد نبی ہیں، اور میں احمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ اور پانچواں موقف کہتا میں ایک سیپریٹ نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوں۔ اور اس کی پاگل پن کی حد یہ ہے کہ اس نے پانچوں موقف بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور مانگنے وہ کافر ہے۔ یعنی آپ کسی مرزائی قادیانی کے پاس بیٹھیں، آپ اسے کہیں جی آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ مرزے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اگر وہ کہے کہ وہ نبی ہے تو آپ مرزے کی موقف کے مطابق اسے کافر ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ مرزا مسیح موعود ہے، آپ مرزے کے دوسرے موقف کے مطابق اسے کافر ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کو کافر سمجھتے یا نہیں سمجھتے، اس بات کو چھوڑ دو، آپ تو مرزے کے نزدیک بھی کافر ہو۔ آپ بتاؤ مرزا کیا ہے؟ ایک ہی موقف دے گا، بیاک وغیر 5 موقف تو نہیں دے سکتا، تو جو بھی موقف دے گا وہ اسی میں پھنس جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے جب بھی آپ کی بات ہو کسی قادیانی سے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہہ رہے ہیں جی